نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 91 سے 96 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے بھیجا ہے اسے مانو تو کہتے ہیں جو ہم پر اترا ہے ہم اسے مانتے ہیں، اور اسے نہیں مانتے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو پھر اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دل تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی ان احکام سے بھرے ہوئے ہیں جو ہماری آسمانی کتاب تورات میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں کسی نئی تعلیم اور نئی وحی وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ اپنی آسمانی کتابوں کو بھی پوری طرح سے نہیں مانتے اور ان کے احکام کی پیروی نہیں کرتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں، بلکہ بعض کو انہوں نے قتل ہی کر دیا۔ اگر اس کتاب اور اس کے احکام پر ان کا ایمان پختہ ہوتا تو وہ ہرگز ایسے نافرمان نہ ہوتے۔ یہ دلیل پیش کر کے اللہ تعالیٰ انہیں یہ تنبیہ کرتا ہے کہ تم راہ راست سے بالکل بھٹک چکے ہو اور دین حق کو چھوڑ چکے ہو، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ دین اسلام کو اختیار کر لو اور قرآن مجید کو مان لو۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب خود تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور انہیں اصلاح شدہ شکل میں پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو مانے بغیر تمہاری اپنی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ بالکل غلط۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور تمہارے پاس موسیٰ کھلے معجزے لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تم پر کوہ طور کو بلند کیا، جو ہم نے تمہیں دیا اسے زور سے پکڑو اور سنو، وہ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب بچھڑے کی محبت پختہ ہو گئی۔ کہہ دے تمہارا ایمان تمہاری بری باتیں سکھاتا ہے اگر تم مومن ہو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس دعوے کو غلط ثابت کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر پوری طرح چل رہے ہیں اور اب انہیں کسی نئی دین اور شریعت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا تھا کہ تم تو اپنے بہت سے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور ان سے بعض کو قتل تک کرتے چلے آئے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو بہت سے معجزے بھی دیے، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، توحید کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے دامن میں ان سے چند احکام پر کاربند ہونے کا وعدہ لیا۔ اس وقت تو ڈر کے مارے انہوں نے عہد کر لیا، لیکن بعد میں ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان جس کا تم دعویٰ کرتے ہو یہی کچھ سکھاتا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو، اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کرو، وعدہ کر کے اسے توڑ دو، تو یہ ایمان بہت بری باتیں سکھاتا ہے۔ یہ سچا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دے اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں تنہا
اور لوگوں کے سوا، تو اگر تم سچے ہو تو تم مرنے کی آرزو کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اور عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ یہودیوں نے من گھڑت اور جھوٹی آرزویں قائم کر رکھی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ موت کے بعد صرف وہی جنت میں جائیں گے اور وہ جنت کے تنہا وارث ہوں گے۔ ان کے سوا دنیا کی کوئی قوم نہ بخشی جائے گی اور نہ جنت میں داخل ہوگی۔ ان کے اس من گھڑت اور جھوٹے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عام فہیم دلیل سے غلط ثابت کر دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنی اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت کے تنہا تم ہی وارث ہو اور تم ضرور جنت میں جاؤ گے تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ لازمی طور پر بہشت میں جائے گا، اسے موت کی تمنا کرنے میں کوئی ڈر نہ ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں تو بے شمار تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جنت میں ہر قسم کی آسائشیں اور نعمتیں ہوں گی۔ اس لیے جو شخص بہشت کا وارث ہونے کا دعویٰ کرے، اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس دنیا کو خیر بات کہے، کہ اس دنیا کا رخ کرے کہ تاکہ اس مصائب سے نجات پا کر ہمیشہ کہ آرام کی زندگی حاصل کر سکے۔ یہی دلیل یہودیوں کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ جنت صرف تمہارے ہی لیے ہے اور وہاں سوائے تمہارے اور کوئی قوم نہیں جائے گی، تو اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان گناہوں کے سبب جو ان کے ہاتھ بے چکے ہیں، اور اللہ گناہ گاروں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائے گا، اور مشکلوں سے بھی زیادہ حریص ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 برس کی عمر پائے، اور اس قدر زندگی اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ انہیں دیکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی حقیقت حال کو پوری طرح کھول کر بیان فرما دیا ہے، یعنی یہ کہ اگرچہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف وہی جنت کے وارث ہیں، اسی لیے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ موت کی تمنا کر کے دکھائیں، لیکن وہ اسے قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اس دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کا قطعاً ارادہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں اپنے دعوے کی صداقت پر یقین نہیں ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں جو بدعمالیاں کی ہیں ان کی سزا انہیں ضرور ملے گی، اس لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ لمبی عمر ملے تاکہ ہم دنیا کی لذتوں سے زیادہ دیر تک لطف اندوز ہوتے رہیں اور آخرت کے عذاب سے بچے رہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کی عمر ہزاروں سال کی ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی فائدے اٹھا سکے اور آخرت کے عذاب سے بچے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اسی بات سے خبردار فرماتا ہے کہ ان کی عمر چاہے کتنی ہی لمبی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ وہ ان کے ہر عمل سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو ہم نے کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو کوئی غلطی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔